لاک کیا تھا، میں نے 11:15 بجے اس کی ریکارڈنگ کی تھی اور آپ کو کہا تھا کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہے. میں نے بتایا تھا کون کون جیت رہا تھا اور کتنے بڑے پیمانے پر جیت رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف اس وقت تک لگ بھگ 135 سیٹوں سے آگے چل رہی تھی اور اس کے بعد اس کی جیت مزید بڑھتی گئی جہاں جہاں سے ہمیں اطلاعات آ رہی تھی، کیونکہ ہم وہ فیصلہ مرتب کر رہے تھے ان نتائج کی بنیاد پہ جو فارم 45 کے مطابق مل رہے تھے. فارم 45 وہ فارم ہوتا ہے جو ہر پولنگ سٹیشن سے جاری کیا جاتا ہے، جو پریزائڈنگ آفیسر، جو ہر پولنگ سٹیشن کے اندر سرکاری آفیسر موجود ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے عملے میں، وہ سگنیچر کر کے ایک پیپر دیتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن کا نتیجہ یہ ہے. ان نتائج کے مطابق جو فارم 45 کے نتائج تھے، ان کے مطابق جو امیدوار جیت رہے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے اور وہ سمپل میجورٹی سے کافی آگے نکل رہے تھے. یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ 2/3 اکثریت کی طرف جا رہے تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد پھر نتائج روک دیے گئے، نتائج روکے گئے اور پاکستان میں لگ بھگ رات کو 3 بجے 4 بجے تک تو نتائج رکے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر نتیجے آنا شروع ہوئے واپس. 6 گھنٹے 5 سے 6 گھنٹے کی تاخیر ہوئی، نتائج رکے. ایکچولی ہوا کیا، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کیونکہ میں اس کہانی کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ 5-6 گھنٹے کیوں لیے گئے. پورے پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ بن گیا تھا، کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پبلک اتنے بڑے پیمانے پر نکل کر اس طرح سے ووٹنگ کر دے گی. عمران خان کا جو ایک دعویٰ تھا کہ لوگ نکلیں گے اور عمران خان کو بہت زیادہ ووٹ کریں گے، وہ دعویٰ کسی کو یقین نہیں تھا، لیکن وہ دعویٰ درست ثابت ہوا اور اس کے بعد لوگ نکلے اور اتنے بڑے پیمانے پر ووٹنگ ہوئی کہ مینج کرنا مشکل ہو گیا. کہیں 40,000 کی لیڈ ہے، کہیں 60,000 کی لیڈ ہے، کہیں 70,000 کی لیڈ ہے. اس طرح پاکستان تحریک انصاف آگے چل رہی تھی. نواز شریف جو وکٹری سپیچ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اپنے آفس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور انہوں نے وہاں پہ جیت کی فتح کی ایک سپیچ کرنی تھی، اور اس صبح بھی نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ سمپل میجورٹی ان کو ملے گی، اور وہ بار بار یہی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں پاکستان میں اپنے تعلق والوں کے ساتھ. وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں سمپل میجورٹی دلوائی جائے، سمپل میجورٹی دیں گے تو میں ملک کے مسئلے حل کر سکوں گا، ورنہ میں نہیں کر سکوں گا. نواز شریف کو بار بار اس کے سامنے یہ آپشن رکھا گیا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے ایک حکومت بنائیں. ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی جا سکے، لیکن نواز شریف اس کے اوپر راضی نہیں ہو رہے تھے. رات گئے جب نواز شریف صاحب نے ٹرینڈ دیکھے ووٹنگ کے تو نواز شریف صاحب بہت بدمزہ ہوئے، جس کا میں پہلے ہی آپ کو ذکر کر چکا تھا. نواز شریف صاحب اٹھے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے نکل گئے. جو کارکن آئے ہوئے تھے جیت کا اعلان سننے کے لیے وہ بھی مایوس ہو گئے. میاں صاحب کے چہرے کے اوپر مایوسی جھلک رہی تھی. وہ گاڑی میں بیٹھے اور سونے کے لیے اپنے گھر چلے گئے اور ان کے باقی لوگوں نے بھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. اس وقت اسلام آباد کے اندر ایکٹیویٹی شروع ہوئی اور کچھ بڑے اہم لوگ، اب میں نام نہیں لوں گا اس وقت لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، شریف خاندان کی نمائندگی وہاں پہ تھی اور زرداری خاندان کی نمائندگی وہاں پہ تھی. یہ 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز اور کچھ اور دیگر سٹیک ہولڈرز اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے اور انتخابات کے ریزلٹس ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے روک دیے گئے. اب وہاں پہ اس بات کے اوپر کنونس کیا گیا کہ یا تو مل کے حکومت بنا لو یا پھر وہ جیل میں پڑا ہوا آدمی ہے وہ اپنی حکومت بنا لے گا. اب یہ 2 آپشن موجود تھے، یا تو مل کر حکومت بنا لو اور اسی تنخواہ کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جتوایا جائے. فیصلہ یہ ہوا کہ عمران خان کی کامیابی کو، اس کی جیت کو شکست کے اندر بدلا جائے. دیکھیے لوگ پاکستان کے جیت چکے ہیں، پاکستان میں جمہوریت جیت چکی ہے، لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں، لوگ نکلے، لوگوں نے ووٹ ڈالے، لوگوں نے کامیابی کے ساتھ اپنے ووٹ کا حق ادا کیا اور گنتی کے اندر لوگ جیت گئے. یہ تو بعد میں الیکشن کو تبدیل کیا گیا. میں ثبوت آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، ایسے ثبوت دھاندلی کے رکھوں گا کہ آپ کے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے یہ ہوا کیا ہے پاکستان میں. بہرحال رات گئے، یہ طے ہو گیا کہ مل جل کے سرکار بنائی جائے گی اور عمران خان سے ہمیں بچایا جائے، کیونکہ عمران خان بوتل میں بند وہ جن ہے جو اگر باہر آ گیا تو ان کو کھا جائے گا. تو انہوں نے عمران خان کے خوف کے بعد، یعنی جو خوف عمران خان کا تھا اس نے ان کو مجبور کیا کہ دوبارہ سے اسی تنخواہ پر مل کر کام کر لیتے ہیں. لیکن بڑے بدمزہ ہوئے، سب کو جو خواب آ رہے تھے وہ ٹوٹ گئے سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کراچی کے اندر اس لیول کا دھاندلا کیا ہے اور سندھ کے اندر جس طرح انہوں نے So check this out. عمران خان ہوں، یہ بہت اہم